السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین کرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، بحمد اللہ تعالی پچھلے ایپیسوڈ میں طہارت سے متعلق احکامات پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے طہارت، وضو، غسل اور اسی طرح تیمم سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آ سکیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس کورس کا دوسرا بڑا اہم موضوع ہے اور دور حاضر کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، وہ ہے رقیہ، جسے ہم کہتے ہیں دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا۔ یہ دور حاضر کا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے ناظرین اکرام؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں جس راستے سے امت میں گمراہیاں داخل ہو رہی ہیں، شرک داخل ہو رہا ہے، بدعت داخل ہو رہی ہے، گناہ اور نافرمانیاں داخل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج سماج میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ، بڑا سبب، بڑا دروازہ اسی رقیہ اور دم کے نام پر غیر شرعی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، ہمارا یہ جو کورس ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ 4 ایپیسوڈ میں ہم نے طہارت کے احکامات جانے تھے، اب بقیہ ان 4 ایپیسوڈ اور دروس کے اندر رقیے کے احکام اور اس سے متعلق گفتگو کو ہم جانیں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس دین میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ دین کی تکمیل کا اعلان ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اعلان جو آپ سب اور میں سب، ہم سب جانتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم من نعمتی، میری نعمت کو میں نے پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، طریقے کے لیے اور عمل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ یہ اعلان کیا جا چکا ہے۔ رقیہ جو دم اور جھاڑ پھونک ہے، وہ جو شریعت اسلامیہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو، وہ معتبر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام جس کی اجازت نہ دیتا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے، اور اس عمل میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شراب کی طرح تھوڑا فائدہ انسان کو دکھے، جسے قرآن نے بھی کہا کہ جو شراب ہے، ایسا نہیں کہ اس میں تھوڑا بہت فائدہ پینے والے کو نہ ہوتا ہو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا جو گناہ اور نقصان ہے وہ بہت بڑا ہے اور بہت خطرناک نقصان ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اسمہما اکبر من نفعہما، سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو شراب ہے قل فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ اس سے فائدے کی بات کرتے، لیکن گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس فائدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی کو قتل کر کے اس کا مال چھین لے، ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ مال سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، میں کپڑے خرید لوں گا، میں علاج کروا لوں گا، لیکن اس کی وجہ سے تم نے جو گناہ اور جو تم نے شر کیا وہ کتنا بڑا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دین پورا ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے وہ اسلام ہے، اسلام میں بتایا گیا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہر راستے میں، جس راستے پر چلتے ہوئے انسان اسلام کو اپنے لیے مقدم نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل میں خیر و برکت نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، آپ سوچئے کہ آپ اپنے عبادت کے معاملے میں دین کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا ایک طریقہ آپ نے جو سیکھا وہ آپ جو قرآن و سنت کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، عقیدے میں آپ اس پر عمل پیرا ہے، آپ قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق آپ دیکھتے ہیں جو تجارت حلال ہے وہی تجارت آپ کرتے ہیں، لیکن جب دم کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کے لیے ان کے پاس ضابطہ نہیں، کوئی ان کے پاس علم نہیں، کوئی اصول نہیں ہے، دم کے نام پر جو چاہے وہ کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ آپ عقیدے میں پابند ہیں اللہ اس کے رسول کے، آپ نماز میں پابند ہیں اللہ اس کے رسول کے، آپ تجارت میں پابند ہیں اللہ اس کے رسول کے، آپ اولاد کی تربیت میں پابند ہیں اللہ اس کے رسول کے، تو کیا دم کرنے میں ہم پابند نہیں ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دم کرنے کے حوالے سے چھوٹ دے دی کہ تم جو چاہے کرو، جیسے چاہے کرو؟ نہیں، شریعت کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ بنیادیں ہیں،
ان بنیادوں کے ساتھ ہی دم ہو سکتا ہے، رقیہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات بنیادی طور پر کہ دین یہ مکمل ہے۔ اب رقیے کے باب میں دین کے خلاف ہٹ کر کوئی عمل ہو تو اسے قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ نماز میں اضافہ قبول نہیں کرتے، رقیے کے باب میں اپنی مرضی سے ہم کوئی اور چیز داخل کر دیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی صورت جائز نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے ناظرین اکرام۔ اور دوسری بنیادی بات ہے دم کے حوالے سے اور جادو اور رقیہ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے ہر مسئلے کا حل ہمیں دیا ہے۔ ہر مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے اور یہ شفا ہے، علاج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ شفا ہے لوگوں کے لیے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے بارے میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ کہہ دیجئے یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ اور شفا دو چیزوں کے لیے ہے، ایک باطنی بیماریوں کے لیے، دل میں جو شرک کی بیماری ہے، بدعات کی بیماری ہے، خرافات کی، توہم پرستی کی بیماری ہے، اس کا علاج ہے قرآن۔ اسی طرح یہ باطنی امراض کے ساتھ ظاہری امراض کا بھی علاج ہے قرآن۔ تو دوسری بنیادی بات ہے کہ جو کتاب ہدایت ہمارے پاس اتاری گئی ہے، اس کتاب ہدایت کی ایک خاص صفت، یہ خاص وصف جو قرآن بیان کرتا ہے وہ کتاب شفا ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا، ہدی و شفا۔ جس طرح قرآن میں ہدایت ہے اسی طرح قرآن میں شفا بھی ہے، اسی طرح جس طرح قرآن یہ رحمت ہے اسی طرح قرآن شفا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ نے کہا شفاء و رحمہ، کہ یہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رقیہ کے نام پر لوگ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن قرآن مجید کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن مجید شفا ہے۔ یہ شفا ایسی شفا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اس قرآن مجید کی شفا کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں فقد اثر هذا الدواء في هذا الداء، کہتے ہیں کہ یہ جو شفا ہے قرآن ایسا اثر کرتا ہے اور ایسا علاج کر دیتا ہے، وَأَزَالَهُ حَتَّى كَأَن لَّمْ يَكُنْ، اور ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ ہوا ہی نہیں تھا، بیماری آئی ہی نہیں تھی۔ ایسی شفا ہے قرآن مجید میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شفا کو بالکل واضح کیا۔ ناظرین اکرام، آپ سب جانتے ہیں ایک مشہور واقعہ جس واقعے میں ہم سب کے لیے بڑی نصیحت ہے، عبرت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں شفا کو رکھا ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج ہم لوگ اس شفا سے غافل ہیں۔ ناظرین اکرام، وہ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور یہ حدیث ناظرین اکرام صحیح بخاری حدیث نمبر 2276، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ساتھی سفر پر تھے، یہاں تک کہ وہ کسی قبیلے میں جا کر کے رکے، اور انہوں نے قبیلے والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری مہمان نوازی کریں، لیکن انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مسافر بسا اوقات جب اس کی مہمان نوازی کا کوئی انتظام نہ ہوتا تو وہ خود کسی سے کہتا کہ آپ مجھے مہمان بنا لیجئے اپنے یہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کریں، اس زمانے میں ہوٹلوں کا تصور، اس طرح کا تصور نہیں تھا، تو اس قبیلے کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ کہتے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فَلُودِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، وہ جو قبیلہ تھا اس قبیلے کا جو سردار ہے اسے زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا، بچھو نے اسے ڈس لیا تھا، اس طرح سے کہ وہ بڑی اذیت میں تھا اور بڑی تکلیف میں تھا۔ کہتے ہیں فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ،
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے پوری کوششیں کی، لا ينفعه شيء، کسی چیز سے اسے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، کسی چیز سے اسے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، ایسا زہر تھا اس کے جسم کے اندر۔ کہتے ہیں کہ وہ جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگ آپس میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو لوگ آئے ہوئے ہیں جن کی ہم نے مہمان نوازی نہیں کی، ان کے پاس جا کے پوچھتے، ہو سکتا ہے ہمارے سردار کے لیے کوئی علاج ان کے پاس ہو۔ ان کے پاس تو اپنے قبیلے والوں کی جانب سے پوری کوشش کی گئی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، افاقہ نہیں ہوا۔ وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا، یا ایھا الرہط، اے لوگوں، ان سیدنا لدغ، ہمارے سردار کو جانور نے ڈس لیا ہے اور وہ زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، ان سے طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے پوری کوشش کی لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُم مِّن شَيْءٍ، کیا تم میں سے کوئی کچھ کر سکتا ہے، کوئی علاج جانتا ہو، کچھ جانتا ہو؟ تو بعض نے کہا ہاں، واللہ انی لارقی، کہا کہ ہاں میں دم کر دوں گا، میں دم کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے، ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، تم نے نہیں کی، کہا میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا یہاں تک کہ ہمارے لیے جعل طے نہ کرو۔ جعل کا مطلب ہے کہ کام پورا ہونے کے بعد اس کی اجرت دے دی جائے۔ تو دونوں میں بات چیت یہ ہوئی کہ اگر وہ قبیلے کا سردار ٹھیک ہو گیا تو پھر کچھ بکریاں اس کے بدلے میں دی جائیں گی، جسے جعالہ جسے کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جنہوں نے کہا میں دم کر دوں گا، وہ گئے اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ سے دم کر لی، ان کے اوپر سورہ فاتحہ کے ذریعے سے دم کرنے لگے۔ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، تو وہ اتنا اچھا ہو گیا گویا کہ قید سے آزاد آدمی ہوتا ہے، اس طرح سے اتنا صحت مند ہو گیا، قید سے آزاد جس طرح ہوتا ہے۔ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، اور ایسے وہ چلنے لگا گویا کہ کوئی اسے بیماری تھی ہی نہیں، وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، کوئی بیماری، کوئی تھکاوٹ اسے تھی ہی نہیں، ایسا ہو گیا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَأَوْفُوهُمْ، تو قبیلے کے لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور انہوں نے کیا کیا، وہ جو بکریاں طے ہوئی تھیں وہ بکریاں ان کو دے دیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا اقسموا، اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ فقال الذي رقا، جنہوں نے دم کیا تو انہوں نے کہا کہ لا تفعلوا، ہم بکریاں کھانے سے پہلے، استعمال کرنے سے پہلے رسول کے پاس آتے ہیں اور رسول سے پہلے بات ہم اپنی ذکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رسول ہمیں کیا حکم دیتے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، پہلے ہی مصالحت کی تھی کہ اگر سردار ٹھیک ہو جائے تو بکریاں اس کے بدلے دی جائیں گی۔ تو انہوں نے آپس میں بات کر لیا کہ رسول کے پاس جا کر کے بات رکھتے ہیں، ساری تفصیل جو اللہ کے رسول کہے اس کو ہم مان لیں گے۔ تو سارے کے سارے رسول کے پاس آئے، پورا واقعہ ذکر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے والے سے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، آپ نے کہا تمہیں کیسے پتا، تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کیسے علم ہوا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد اصبتم، آپ نے کہا تم نے ٹھیک کیا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو جانور لائے گئے تھے اس جانور کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں اس کو تم تقسیم کر سکتے ہو اور آپس میں تم اس کا استعمال کر سکتے، اقسمو، تقسیم کر لو۔ آگے بڑھ کر آپ نے ہنستے ہوئے یہ بھی کہا، یضربوا لی معکم سہما، میرا بھی ایک حصہ اس میں رکھ دینا۔ آپ نے یعنی بتاتے ہوئے کہ کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں جو غور کرنے والی بات ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے اور اس میں بیماری کے شفا ہے؟ اور کیسی شفا ناظرین کرام؟ سردار کو زہریلے جانور نے ڈسا تھا اور زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا تھا، ایسا مرض جو کہ حسی ہے، حسی کا مطلب جسمانی مرض ہے۔ یہ حدیث واضح بتا رہی ہے کہ قرآن مجید جو شفا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شفا صرف اندر کی بیماری کے شک کے لیے ہے، اندر ڈر ہے تو ڈر کے لیے ہے، شرک کے لیے ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ جو علاج ہے قرآن مجید شفا ہے صرف معنوی اور باطنی بیماریوں کے لیے نہیں، حسی بیماریوں کا علاج بھی ہے قرآن۔ صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے، یہ علاج ہے،
اس میں بیماری کی شفا ہے۔ سبحان اللہ، سورۃ الفاتحہ کو آپ نے کہا رقیہ، کہ لوگ رقیہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن علاج ہے، شفا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر کے دم کیا اور وہ سردار ٹھیک ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ تو دوسری بنیادی بات ناظرین اکرام وہ یہ رقیہ کے باب میں کہ لوگوں کو قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے شفا رکھی ہے۔ اور تیسری بنیادی بات ناظرین اکرام وہ یہ کہ قرآن کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہم کو سکھائی ہیں ان دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، وہ حفاظت کا سامان ہے مومن کے لیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو شر سے بچنے کا شرعی طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے ہم اسے نہیں جانتے اور ہمارا اس پر عمل بھی نہیں ہے، اور لوگوں کی شکایت ہے کہ ہم پریشان ہیں جادو سے، جن سے، آسیب سے، اس کے اثرات سے، نظر بد سے، حسد سے، نہ جانے اور بہت ساری پریشانیوں سے۔ تو یہ سوچنے والی تیسری بنیادی بات ہے کہ جن دعاؤں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے ان دعاؤں کے اندر شفا ہے، حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی طرف ہم نہیں آتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہمارے گھروں میں اس کا علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام یہ جان لیں کہ رسول نے جو طریقہ بتایا، آپ نے دعائیں ایسی سکھائی ہیں کہ جن دعاؤں کے اندر حفاظت ہے، بہت سارے اسباب حفاظت کے جس کی تفصیل آئے گی۔ رقیہ کے باب میں اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ شفا یابی، حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ہم کو سکھائی ہیں، ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ حدیث ناظرین اکرام سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5088، سنن ترمذی 3388، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے کہا جو بھی مسلمان یہ کہتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے کہا لم تصب فجأة بلا، اچانک کوئی مصیبت بغیر کسی سبب کے اس تک نہیں پہنچے گی صبح ہونے تک۔ ومن قالها حین یصبح، اور جو صبح میں کہتا ہے 3 مرتبہ کہتا ہے شام ہونے تک، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آفتوں سے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ رسول نے کئی چیزیں سکھائی ہیں ناظرین کرام، لیکن آج امت اسے نہیں جانتی ہے۔ رقیہ کرنے والے، رقیہ کروانے والے ہر ایک کو یہ جان لینا ہے کہ رسول کی دعاؤں کو آپ چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ذریعے سے آپ علاج چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کا علاج آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے، آپ کے ایمان پر خطرہ ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور سنتیں انہیں جاننا انتہائی ضروری ہے رقیہ کے باب میں۔ اور چوتھی بڑی اہم اور بنیادی بات ناظرین اکرام وہ یہ، آپ اور میں شیطان کے شر کو اچھی طرح نہیں جانتے۔ شیطان اتنا مکار ہے اور ایسے لوگوں کے پاس وہ راستوں سے آتا ہے کہ جس کا ہمیں گمان نہیں ہوتا ہے۔ شیطان کا جو مکر ہے، اس کی چال بازیاں ہیں، اس کی تفصیل ہمارے پچھلے کورس میں آپ کے سامنے آئی تھی کہ شیطان انسانوں کے پاس آتا ہے اس راستے سے جس راستے سے اس کا ایمان، عقیدہ برباد ہو سکے۔ شیطان جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کمزور ایمان والا ہے، اس کا عقیدہ پکا عقیدہ نہیں ہے، تو اسے شرک پر لگانے کے لیے وہ دم اور جھاڑ پھونک کے راستے سے داخل ہوتا ہے، اور آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں اپنا علاج کرا رہا ہوں اور میں علاج میں شفایاب بھی ہو رہا ہوں اور میرا علاج بھی مکمل ہو رہا ہے، جبکہ شیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 168 کے اندر، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کہا کہ شیطان کیا ہے؟ شیطان انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے، سورہ آل عمران آیت 175۔ اور شیطان کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے وہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شیطان ہی کے بارے میں کہ شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور وہ دشمنی سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس واقعے پہ غور کی جنازے نہیں کر رہا ہوں، اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ کیا واقعہ ہے؟ ابو داؤد حدیث نمبر 3883، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ تھی، بیوی تھی، ان کی آنکھ میں کوئی تکلیف تھی، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ کیا کرتی، ایک یہودی شخص تھا جو دم کیا کرتا تھا، جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، اور ان کی بیوی کو علم نہیں تھا اس بات کا، اور وہ اس کے پاس گئی اور اس نے دم کیا تو ان کی آنکھوں کی تکلیف کم ہو گئی اور وہ درد سے انہیں چھٹکارا مل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے جو ان کے پاس ہے اور جو منکوں کی شکل میں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کاٹ دیا، توڑ دیا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الرقا والتمائم والتولة شرک، کہا یہ جو غیر شرعی رقیہ ہوتا، دم ہوتا ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہو، اور اسی طرح سے تعویذیں، والتولہ اور جادو، ابن مسعود نے کہا یہ تینوں چیزیں شرک ہیں اللہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے انہوں نے دم کا ذکر کیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ واللہ لقد كانت عینی تقذف، کہا کہ میری جو آنکھ تھی اللہ کی قسم اس میں تکلیف تھی، اور میں یہودی کے پاس جاتی جو دم کرتا تھا، اور جب دم کرتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت ابن مسعود کا جواب سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے فقال عبداللہ انما ذاک عمل الشیطان، کہا کہ تمہارے آنکھ میں جو تکلیف تھی نا یہ شیطان کا عمل تھا، کان یخرسها بیدہ، جو اپنے ہاتھ سے تمہیں تکلیف پہنچاتا تھا، اذیت پہنچاتا تھا، اور جیسے ہی تم اس کے پاس جاتی جو کہ کافر ہے، غلط رقیہ کرنے والا، اس کے پاس تم جاتی فَإِذَا رَقَاهَ كَفَّ عَنْهَا، تو رک جاتا تھا تاکہ ان کا ایمان ڈگمگا جائے اور اس کے اوپر یقین شیطان کمزور کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو تمہارا یقین ہے وہ کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی مکاری کیسی ہے، ایک آدمی کو تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے، جیسے ہی وہ غیر اللہ کے در پر گیا، فلاں آستانے پر گیا، فلاں مزار پر گیا، جانے کے ساتھ ہی شام تک لوٹا تو کوئی درد ہی نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہی بات کہہ رہے کہ تمہارے آنکھ میں جو تکلیف ہوا کرتی تھی نا، اور دم کے بعد جو ٹھیک ہو جاتی تھی تکلیف، کہا اصل بات یہ ہے کہ وہ تکلیف جو ہے حقیقت میں وہ بیماری نہیں ہے آنکھ میں، شیطان تمہاری آنکھ میں تمہیں اذیت پہنچاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا۔ کہا جیسے ہی وہ تم اس کے پاس چلی جاتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا، یعنی تکلیف دینے سے باز آ جاتا تھا۔ کیوں باز آ جاتا تھا؟ تاکہ تمہارا ایمان کمزور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر شک پیدا ہو جائے، اس لیے وہ ایسا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، انما یکفیک ان تقولی، اتنی بات کافی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اگر بیماری آ گئی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے اسے، تو یہ دعا پڑھ لو، اللہ کے رسول نے کہا تھا، یعنی کافی ہو جائے گی۔ صحابی کہہ رہے یہ پڑھ لو، ایمان و یقین سے ہم پڑھ لیں کافی ہو جائے گی دعا۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اذهب البأس، تکلیف کو دور کر دے، رب الناس، اے لوگوں کے رب، انت اشفی، شفا دے دے، انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا، لا شفاء الا شفاؤک، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، تو ہی شفا دینے والا، شفا تیری طرف سے ہے، ایسی شفا دے، لا یغادر سقما، ایسی شفا عطا فرما کہ مکمل شفا ہو
اس کے بعد بیماری کا کوئی نشان بھی نہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے میری بیوی تم بھی یہی پڑھنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو روک دیا اور وہ جو ان کے پاس دھاگا تھا اس دھاگے کو کاٹ دیا، توڑ دیا ابن مسعود نے، اور یہ بھی کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، ان آل عبداللہ لا اغنیاء، کہا ان آل عبداللہ عن الشرک اغنیاء، کہا کہ ابن مسعود کا گھرانہ شرک سے بے نیاز ہے، یعنی ہمیں شرک کی کوئی حاجت نہیں۔ اور پھر ابن مسعود نے حدیث بتائی کہ جو غیر شرعی، شریعت کے خلاف دم ہوتا ہے، جھاڑ پھونک ہوتا ہے، اور جو تعویذیں ہوتی ہیں اور جو جادو ہوتا ہے، یہ شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں غور کے ناظرین اکرام دو اہم باتیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان شرعی علاج اختیار کرے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہو، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شریعت میں شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے میں ہمارے لیے علاج ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے وہ یہ کہ شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ بیمار ہے فلاں شرکیہ کام کرو تو ٹھیک ہو گیا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کے جسم پر کوئی جن شیطان سوار ہوتا ہے اور قرآن سے دم کیا جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں نکلتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی آدمی شرک کے ساتھ علاج کرنے لگے فوراً شیطان جسم سے نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ سامنے والے کے اندر شرک پیدا ہو جائے، سامنے والے کو لگے کہ جس مزار پر میں آئی ہوں یا آیا ہوں، یا جس آستانے پر میں آیا ہوں یا آئی ہوں، یہاں سے شفا ہو رہی ہے، تاکہ ایمان ختم ہو جائے۔ شیطان عین موقع پہ انسان کو درد دینا چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ کتنا بڑا مکر ہے یہ، کتنی بڑی چال ہے یہ۔ آپ سوچئے کہ کوئی آدمی تڑپ رہا ہو، اذیت سے پریشان ہو اور شرک کی اڈے پر چلا جائے۔ کئی لوگ ہیں ایسے مسلمان جو غیر اللہ بتوں کے پاس جا کر کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہودی کے پاس جب وہ گئیں اس نے دم کیا تو ٹھیک ہو گئی۔ ابن مسعود نے کہا کہ وہ کوئی بیماری نہیں ہے، شیطان تمہیں تکلیف دے رہا ہے، اور جب تم اس کے پاس گئیں تو اس کا کام ہلکا ہو گیا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ شرک کریں، جہنم میں داخل ہوں۔ اب یہ شرک کر رہے ہیں تو اس کا کیا کام ہے اس کے جسم میں؟ وہ تو چلا جائے گا چھوڑ کر کے۔ تو ناظرین کرام اس مکر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو علماء صحیح معنوں میں دم کرتے ہیں، شرعی دم کرتے ہیں، بس اوقات جلدی اس کا اثر نہیں دکھتا ہے۔ کوئی غیر شرعی دم ہونے لگتا ہے، فوراً انسان ہلنے لگتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے، ایسے گویا کہ وہ ٹھیک ہو جا رہا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا مکر ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان کمزور کیا جا سکے۔ ناظرین اکرام اس اہم بات کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ناظرین اکرام رقیے کے باب میں ایک بڑی اہم کچھ باتیں ہیں، ان باتوں کو جاننا بہت ضروری ناظرین اکرام، جس میں اگر ہم نے کوتاہی کی ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کو اچھی طرح جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات ہے ناظرین اکرام وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو تنہا نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ انسانوں میں سے، نہ جنات میں سے، نہ فرشتوں میں سے، نہ نبیوں میں سے، نہ ولیوں میں سے، نہ جاندار نہ غیر جاندار، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ انعام آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اے نبی اللہ آپ کو کسی مصیبت میں پکڑ لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اسے کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے یہی بات کہی کہ یہ آیت واضح پیغام دیتی ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، وہی نفع دینے والا اور نقصان بھی اسی کی جانب سے ہے۔ نفع نقصان کا مالک کوئی اور نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی نہیں، جنات میں سے بھی نہیں، چاہے جادوگر جتنا بڑا جادوگر ہو، شیطان کتنا بڑا شیطان ہو، ابلیس کیوں نہ ہو، فرشتہ کو کیوں نہ ہو، نبی اور رسول ہوں، چاہے سب سے اچھے لوگ ہوں، انبیاء،
چاہے فرشتے ہوں یا سب سے برے لوگ ہوں، ابلیس ہو، کفار ہوں، جادوگر ہوں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نفع نقصان ہے غیر اللہ اس کا مالک نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے، یعنی غیر اللہ کے سوا جتنے ہیں لوگ جن کی پرستش کر رہے ہیں وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور سورہ یونس آیت 106 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ ناظرین اکرام، یہ پہلی بات ہے، عقیدے کی اصلاح کیجئے رقیہ کے باب میں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کوئی آپ سے حسد کرنے والا جادوگر، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست جو آپ سے جلتا ہو اور بہت بڑے بڑے پہنچے ہوئے جادوگروں کے پاس جاتا ہو، آپ کا عقیدہ بالکل واضح ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ واضح عقیدہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نقصان دے سکتا ہے یا کوئی آپ کو فائدہ دے گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ وہ فائدہ دے دیں گے، فلاں حضرت ہمیں دم کر کے فائدہ دے دیں گے، اگر آپ کو ان سے نفع کی امید ہے تو پھر آپ اللہ کے شرک کرنے والے ہیں اور آپ مشرکین میں سے ہیں، اہل ایمان میں سے آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ نفع نقصان کا کوئی اور مالک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جادو جیسی چیز جس کا نقصان ہوتا ہے، جادو حقیقت ہے، جادو ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہر آدمی جو سوچ رہا ہے اس کو جادو ہو گیا ہے، لیکن جادو نامی چیز ہے، شریعت نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جادو کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا۔ یہ جو سحر ہے، یہ سحر اور جادو اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت 102 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، قرآن کہتا ہے کہ جادو سیکھتے تھے وہ لوگ، اور سیکھتے تھے کیسا جادو؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ اس جادو سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتا ہے۔ جادو کی قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں میاں بیوی جو مل جل کر کے زندگی گزار رہے ہیں، گزارتے ہوئے کئی سال وہ آگے آ چکے ہیں، ان کے درمیان ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جادو سے ایسا ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ تفریق کر دیتے، لیکن آگے اللہ صرف اتنا ہی نہیں کہتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ الا باذن اللہ، کہ وہ وما ہم بضارین بہ من احد، کہ اس کے ذریعے سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ اللہ سے اچھی امید رکھیے، اللہ پر ایمان رکھیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو جادو ہے، جو ہوتا بھی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ناظرین کرام، اس بات پر پورا یقین و ایمان ہمارا ہونا چاہیے، کسی کے بہکاوے میں آ کر یا کسی بھی حال میں یہ عقیدہ ہمارا خراب نہ ہو کہ ابلیس ہماری تقدیر بدل دے گا، ہم اچھے ہیں تو بیمار کر دے گا، ہم بیمار ہیں تو ہمیں اچھے کر دے گا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، سورۃ الشعراء آیت نمبر 79، سبحان اللہ، کیسا ایمان ہے آپ دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے کہا، آیت نمبر 78 سے لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کیا، انہوں نے 81 آیت تک کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راستہ بتانے والا ہے، اور وہی مجھے درستگی کے راستے پر چلانے والا ہے۔
والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے۔ کھلانا، پلانا، کھانا اور پانی، یہ سب اسی کا انعام ہے، کسی اور کا انعام نہیں ہے، کسی حضرت کا انعام نہیں ہے، کوئی دم کرنے والے عامل کا انعام نہیں ہے، اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، عافیت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک نبی کا یہ عقیدہ ہے۔ میں بیمار ہو جاتا ہوں، کوئی بھی بیماری ہو، کیسی بھی بیماری ہو، کبھی بھی آئی ہو، میں بیمار ہو جاؤں، شفا دیتا ہے اللہ، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ والذی، اور کہا والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے موت دے گا اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ناظرین اکرام، نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، یہ عقیدہ بالکل واضح ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ جادو ہوتا ہے، نظر بھی لگتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے، یہ واضح عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ عقیدے کی اصلاح میں یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، رقیے کے باب میں عقیدے کی بہت بڑی خرابی جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہو جاتا ہے کہ جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ غیب جانتے ہیں، وہ مستقبل جانتے ہیں، وہ ہونے والی چیزوں کو جانتے ہیں، یا فلاں عامل ہے، فلاں بابا ہے، فلاں حضرت ہیں دم کرنے والے، انہیں بولنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ کیا کوئی اللہ کے سوا غیب جانتا ہے؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور غیب جانتا ہے، کہ کوئی اور ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس نے آیات کا انکار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی سے کہا، سورہ انعام آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اب نبی سے کہا گیا آپ کہیے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ جب ہمارے نبی کے بارے میں کہا گیا آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا ہوں، تو پھر کون ہے جن، کون ہے وہ شیطان، کون ہے وہ پیر، یا کون ہے وہ فقیر جو غیب جانتا ہوں جب رسول نہیں جانتے؟ اور کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی سے کہا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے جو عالم الغیب والشہادہ، جو ہم سب بار بار بولتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 73 میں اللہ نے اپنے تعارف میں کہا عالم الغیب والشہادہ، وہ جو غیب اور حاضر شہادہ کا جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں تو یہاں تک کہا گیا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جتنا اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں ہر طرح کی بھلائیوں کو جمع کر لیتا، یعنی اگر غیب کا علم ہوتا تو میں جمع کر لیتا۔ کوئی غیب جاننے والا نہیں ناظرین اکرام۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنات اور شیاطین کے بھی غیب کی نفی کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، جنات پر بھی تھی، جنات ان کے قابو میں تھے اور جنات ان کے حکم پر کام کیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا اور ان کے سامنے جنات تعمیرات کا کام کر رہے تھے، حضرت سلیمان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کی خبر کسی کو نہیں تھی، سوائے وہ کیڑا جو ان کی لکڑی کو جو ٹیک لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو کھا رہا تھا، جو دیمک تھی، بس وہی دیمک ہی کو معلوم ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ورنہ کسی کو نہیں معلوم کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہیں اور ان کی روح قبض کر لی گئی اور ان کو نہیں، لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی موت کے بارے میں ہم نے کسی کو نہیں بتایا،
جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے، انتقال کے بعد زمین پر ان کا جسم آیا، اس کے بعد جنات کو واضح ہوا، تبینت الجن، تب انہیں معلوم پڑا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو پھر وہاں پر وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں وہاں پر وہ معمور نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کو جو کام دیا گیا تھا وہ کام کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا، قرآن کہتا ہے کہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو پھر وہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت سے فوراً نکل جاتے۔ اس کا مطلب ہے ناظرین اکرام کہ جنات کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اگر کوئی جنات کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ غیب جانتے، اس نے اس آیت کا انکار کیا۔ اور قرآن کی وہ ساری آیتیں جو میں نے ذکر کی جس میں کہا گیا کہ صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے، ان سب کا انکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام یہ عقیدہ ہمارا صحیح ہو کہ غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ مکار جو ہوتے ہیں وہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اندازے سے کہتے ہیں، مکاری ہوتی ہے ان کی، چال بازی ہوتی ہے ان کی، اور اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جن ہے اور وہ کوئی جن ایسا ہے جو اسے خبر دے سکتا ہے، وہ ہماری کوئی چیز دیکھ کر اسے بتا دیتا ہے، لیکن کیا اسے معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اسے خود اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو ناظرین اکرام دوسری بنیادی چیز عقیدے کی اصلاح میں رقیے کے باب میں وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں ہے۔ اور تیسری بات ناظرین اکرام رقیے کے باب میں عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک طرف غلو ہے تو ایک طرف تقصیر ہے۔ تقصیر یہ ہے کہ جب رقیے کی بات آتی ہے تو بہت سارا ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں گویا کہ وہ بڑے مہذب ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، گویا کہ وہ لبرل مسلم ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جادو نامی کوئی چیز نہیں ہے، نظر نہیں لگتی ہے، جنات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایسا شخص بھی گمراہ ہے جو ان باتوں کا منکر ہو۔ جو آدمی جنات کا منکر ہے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ الجن موجود ہے، جنات کے دسیوں مقامات پہ ذکر موجود ہے، حدیثوں میں دسیوں احادیث میں ان کی تفصیلات ذکر ہیں، مذکور ہیں۔ اگر کوئی ان کا انکار کر دے، اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، حدیث کا بھی انکار کیا۔ لہٰذا عقیدے کی اصلاح کا باب اہم باب ہے یہ کہ آپ کو جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، ہر وہ بات جو قرآن مجید میں بتا دی گئی ہے ان سب پر آپ کو ایمان لانا ہے، اگرچہ کہ ہم نے اسے نہ دیکھا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کے بارے میں کیا ذکر کیا، ایمان والوں کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ کون ہے وہ؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں، ہر ایک پر ہمارا ایمان ہے۔ فرشتوں پر ایمان ہے، ہم نے انہیں نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح جنات کا وجود حقیقی ہے، اگر اس کا انکار کیا جائے تو اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جادو کوئی چیز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا جادو کا اثر ہوتا اللہ کی اجازت سے، لیکن وہ بھی ایک نقصان کی چیز ہے۔ جس طرح پتھر مارنے سے اگر پتھر لگ گیا تو زخم ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جادو کرنے کے بعد جادوگر کے جادو سے بسا اوقات انسان کو نقصان ہوتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، انسان کبھی بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا انکار کر دینا یا اس بات کا انکار کر دینا کہ نظر بد ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے بارے میں کہا، آپ نے کہا العین حق، آپ نے کہا کہ نظر کا لگنا حق ہوتا ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ اگر اس کا انکار کر دیا جائے ناظرین اکرام تو پھر کیسے ہمارا ایمان باقی رہے گا؟ لہٰذا عقیدے کا اہم مسئلہ رقیے کے باب میں ہے وہ یہ کہ جن جن باتوں کی خبر دی گئی ان سب پر ہمارا ایمان ہو۔ العین حق، یہ حدیث ناظرین اکرام صحیح مسلم حدیث نمبر 2188 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ تو جنات کا انکار ہو یا جادو کا انکار ہو یا نظر بد کا انکار ہو یا حاسد کے حسد کا انکار ہو،
تو اس انکار سے انسان اپنے ایمان کو خراب کر لیتا ہے۔ ان باتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، بس اس کا صحیح علاج، صحیح طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انکار کر لے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی غلط طریقے پر جائے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ درمیانے راستے پر ہم رہتے ہوئے ہم ان باتوں کا انکار نہیں کرتے، اور لیکن دوسری بات ہے وہ یہ کہ ہم اس کا غلط طریقے سے علاج بھی نہیں کرواتے، تو عقیدے کا ہم باب رقیے کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ ہمارا جن جن چیزوں کے بارے میں قرآن و سنت میں خبر دی گئی ہے ان سب پر ایمان ہو، یقین ہو، کوئی شک نہ ہو، اور کسی چیز کا ہم انکار نہ کریں۔ اور چوتھی عقیدے کی بات ہے وہ ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ مومن کو جان لینا چاہیے کہ ہم سب اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی لکھ دی ہے، پہلے سے یہ طے ہو چکا ہے، لہٰذا جادو ہو، جنات ہوں، عامل ہو، فلاں ہو، تقدیر میں جو طے ہو چکا ہے وہی ہوگا، وہی ہو کر رہے گا۔ لہٰذا آپ تقدیر پر ایمان مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں، متزلزل نہ ہونے دیں۔ تقدیر کے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان مصیبتوں میں داخل ہو جاتے ہیں تو تقدیر پر ان کا ایمان نہیں رہتا، وہ طرح طرح کے راستوں پر چلنے لگتے ہیں اور گمراہی کے ایسے دروازے اپنے اوپر کھول لیتے ہیں کہ پھر وہ بند نہیں کر پاتے۔ آپ یقین رکھیے کہ جو کچھ زندگی میں ہمارے ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ طے کر رکھا ہے۔ گناہ اور نیکی میں اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ چاہے تو نیکی کریں، چاہے تو گناہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو اور جو اس کی زندگی میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو طے کر دیا ہے۔ کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی حضرت، کوئی شیخ اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، اس بات پر ہمارا پورا ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو سورہ حدید آیت نمبر 22 میں بیان فرمایا اور 23 میں بیان فرمایا، کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے زمین پر، تمہارے نفسوں میں جو بھی تمہیں تکلیف یا مصیبت لاحق ہوتی ہے، الا فی کتاب، پہلے سے لکھا جا چکا ہے، من قبل ان نبرأها، اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ کیوں؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کرو، جو چھوٹ گیا، جو چلا گیا اس پہ افسوس نہ کرو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تمہیں مل گیا اس پر اکڑو مت۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو فخر کرنے والے اور شیخی بگارنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت واضح کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے سے لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، کسی سے ہماری تقدیر آگے یا پیچھے نہیں ہونے والی ہے۔ لہٰذا تقدیر پر ہمارا مکمل ایمان ہو، یقین ہو۔ تقدیر کے پر ایمان اس باب میں، رقیے کے باب میں جب جاتے ہیں، انسان کا ایمان و یقین کمزور ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا اپنے عقیدے کی ہم اصلاح کریں، اور یہی بات حدیث میں بتائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 2516، اللہ کے نبی نے ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ چھوٹے سے بچے تھے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کیسے ان کے دل میں مضبوط بٹھایا۔ آپ نے کہا، وَعْلَمْ، اے بچے جان لو، ان الامت لو اجتمعت، اگر پوری امت بھی جمع ہو جائے، سارے لوگ بھی جمع ہو جائیں تمہیں کچھ نفع دینے کے لیے، تو کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے مگر جو اللہ نے طے کر دیا ہے وہی نفع مل سکتا ہے تم کو۔ پوری امت مل کے تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ کہا، اور جان لو ساری امت مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ تعالی نے پہلے سے طے کر دیا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے کہا، رفعت الاقلام، تقدیر جن قلموں سے لکھی گئی ہے قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے، وجفت الصحف، اور جن صحیفوں میں تقدیر کو لکھا گیا صحیفے سوکھ گئے ہیں۔ اس لیے کہ انک سے آپ لکھتے ہیں نا، لکھنے کے بعد ابتدا میں وہ ورق گیلا گیلا محسوس ہوتا ہے، بعد میں سوکھ جاتا ہے، تھوڑی دیر کیا سوکھ جاتا ہے۔ آپ نے کہا تمہاری زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہے، نفع نقصان، یہ سب کچھ لکھا جا چکا، اور جن قلموں نے لکھا ہے ان قلموں کو اللہ نے اٹھا دیا ہے، اور جفت الصحف، اور پورے صحیفے سوکھ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو مقدر کیا وہی ہوگا، اس سے کوئی باہر جانے والا نہیں ہے۔ چاہے جنات کا معاملہ ہو، آسیب کا معاملہ ہو، شرعی راستے پر چلیے اور جان لیجئے کہ اللہ نے جو مقدر میں کیا وہ ہوگا۔ شفا ملنی شفا مل کر رہے گی، موت ہونی ہے موت ہو کر رہے گی۔
جادو کا علاج کرنے کے بہانے کیا کوئی ایسا ہے جو ہماری موت کو ٹال سکتا ہے؟ کہ کوئی ایسا اگر اللہ نے طے کیا ہے کہ اسی بیماری میں ہمیں موت ہونی ہے تو کون ہے جو اس سے شفا دے گا ہم کو؟ اگر اللہ نے طے کیا ہے کہ اس آدمی کو اتنے دنوں کے بعد شفا مل جانی، کون ہے جو بیماری میں ہم کو مار دے گا؟ کس کی ہمت ہے جو ہمیں مار دے گا؟ تو یہ تقدیر پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے ناظرین اکرام کہ تقدیر سے باہر کچھ نہیں۔ آپ نے کہا پوری امت مل کے نفع نہیں دے سکتی تم کو، کتنے عامل چاہیے آپ کو، کتنے علماء چاہیے آپ کو، پوری امت مل کے نفع نہیں دے سکتی۔ اللہ چاہے گا تو نفع ہوتا ہے، اور اللہ چاہے گا تو ہی نقصان ہوگا۔ تقدیر میں جو کچھ لکھنا تھا اللہ لکھ چکا ہے، اور وہ قلم اٹھا لیے گئے، وہ صحیفے سوکھ گئے ہیں۔ لہٰذا جنات ہوں، آسیب ہوں، نظر بد کا مسئلہ ہو، اللہ کے تقدیر پر ایمان رکھیے مضبوطی کے ساتھ۔ یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے اور اس باب میں عقیدے کی بڑی اہم بنیادی بات ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام رقیے کے باب میں انتہائی اہم بات ہے، اس کا تعلق ہمارے اعتقاد سے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں خیر بھی رکھا ہے اور بھلائی بھی، آسانی بھی رکھی ہے، تنگی بھی ہے، نقصان بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے۔ زندگی میں دونوں چیزیں آنی ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میرے اوپر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے ناظرین کرام، پوری دنیا آپ چھان لیں، ٹٹول لیں، پرکھ کر کے دیکھ لیں، ہر انسان اپنی اپنی اعتبار سے الگ الگ مصیبتوں میں، کسی کی کم تو کسی کی زیادہ، لیکن ہر ایک کے پاس مصیبتیں ہیں۔ زندگی کا لازمی حصہ ہے، زندگی ہی ایسی ہے، یہ امتحان کی جگہ دار الابتلاء ہے۔ لہٰذا یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو آزماتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ یہاں جنت ہوگی، جنت یہاں نہیں ہے، جنت مرنے کے بعد ہے۔ ایمان پر، توحید پر اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے تو جنت ملے گی۔ دنیا میں جنت نہیں ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ آپ چاہیں کسی بھی عامل کامل کو دیکھ لیں، وہ بھی کئی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ لہٰذا آزمائشیں زندگی میں آتی ہیں، ان آزمائشوں کے موقع پر مومن کو حکم دیا گیا کہ وہ صبر کرے، شرعی راستے پر رہے، صبر کو نہ چھوڑے۔ رقیے کے باب میں کیا ہوتا ہے؟ دم کرانے کے نام پر صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، لگتا ہے کوئی جادو، ہاں واقعی ہو بھی گیا ہے، صبر کیجئے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ انتہائی بہترین معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے اور بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے آزماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے۔ علماء کہتے ہیں کچھ یعنی بہت زیادہ ہو تو انسان مر جائے گا، کچھ خوف سے اللہ آزماتا ہے، والجوع اور اللہ تعالیٰ بھوک سے آزماتا ہے، ونقص من الاموال مال میں کمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، والانفس دوستوں کے رشتہ داروں کی موت سے یا بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، والثمرات اور پھلوں کی کمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والوں کو اللہ نے کہا کہ انہیں خوشخبری دو۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہے، اللہ نہ کرے، اللہ شفا دے آپ کو، اگر جادو ہے، آسیب کا معاملہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، صبر کیجئے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خوشخبری دیجئے ان کو۔ اور صبر کے ساتھ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جنہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ کہتے ہیں، یعنی عقیدے سے اس کا تعلق ہے ناظرین اکرام کہ دنیاوی زندگی میں آفت آئے گی، آفت میں صبر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور صبر بہترین راستہ ہے، اور صبر بہترین انعام کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مصیبت پر جو صبر کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، انہیں کیا ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے، ورحمہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ صبر کیجئے، صبر کے راستے کو مت چھوڑیے، علاج کرائیے، کرانا بھی چاہیے، کراتے رہیے، شرعی طریقے سے چلتے رہیے، صبر کرتے رہیے۔ آزمائش ایسے بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے جسمانی کوئی تکلیف نہ ہو، آسیب کا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، اب انسان اس پہ صبر کرے،
صحیح طریقے سے علاج کرواتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ناظرین اکرام ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے لیے صبر کیا ہے۔ کہتے ہیں اس حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے، امام عطا بن ابی رباح جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5220 حدیث ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے میرے استاد ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما، الا اریک امرأ من اہل الجنہ، میں تمہیں جنتی عورت بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ یہ تابعی ہیں، عطا بن ابی رباح شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں خاتون تھی۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میرے استاد نے کہا کہ کالی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئیں، کہا انی اسرع، میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہوں۔ بے ہوش ہو کر کے کیوں گر جاتی ہوں؟ اس کی وجہ ذکر کی ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، کہتے ہیں اس خاتون کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ وہ شیطان کا کوئی حملہ ان کے اوپر ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ آسیب کا کوئی مسئلہ تھا ان کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ 326 میں سے ذکر کیا ہے، اور اس خاتون کا تذکرہ ذکر کیا انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کے ضمن میں، جس آیت میں اللہ تعالی نے شیطان کی تکلیف کو ذکر کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس صحابیہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ کیا واقعہ ہے کہ خاتون آئیں، کہا اللہ کی نبی میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، وہ انی اتکشف، اور جب بے ہوش ہو کے گرتی ہوں تو میرا لباس بھی ہٹ جاتا ہے، پردہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ فادعوا اللہ لی، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان صبرتی وَلَكِ الْجَنَّةِ ان شئتی صبرتی وَلَكِ الْجَنَّةِ، آپ نے کہا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ وَإِن شئتی دعوت اللہ أن يعافيكِ، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت دے دے، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے۔ فقالت اصبر، خاتون نے کہا، صحابیہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی، بس اللہ سے اتنی دعا کیجئے، اتنی دعا کر دیجئے میں جب بے ہوش ہو کر کے گروں تو میرا جسم کا کپڑا نہ ہٹے، پردے سے رہوں، پردہ نہ ہٹے۔ ایسی پردے والی دیندار اللہ کی نیک بندی تھی وہ کہ وہ بے ہوش بھی ہو جاؤں، انہیں اس بات کا خیال ہے کہ بے ہوشی میں کوئی میرے پردے کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، میری بے پردگی نہ ہو۔ لیکن غور کیجئے ناظرین اکرام کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم صبر کرو، اگر مان لیا جائے ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس بات کو کہ اس صحابیہ کو جن کا کوئی مسئلہ تھا، تب بھی آپ دیکھیے اگر وہ نہ بھی ہو، اس حدیث سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ بیماری پر صبر کرنے والے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ آپ نے کہا اگر تم صبر کرو تمہارے جنت ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی جانب سے آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں، بیماری پہ صبر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت ہے، چاہے بیماری حسی ہو، جسمانی بیماری ہو، یا یہ بیماری ہو، یہ بھی قسم کی بیماری ہے، تو ان کے لیے جنت ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، اللہ نہ کرے ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں اگر کسی کو آسیب کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، صبر کیجئے، کیونکہ صبر کرنے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر کرتا ہے، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی ساتھ، خصوصی معیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 153 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 66 میں کہتا ہے واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی خصوصی معیت ہوتی ہے ناظرین اکرام۔ لہٰذا ان آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو آزمائش ہمیں دی ہے، اس آزمائش میں ہم سب کو صبر کرنا چاہیے اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ اہم باتیں ذکر کی رقیہ کے حوالے سے کہ رقیہ
کرنے سے پہلے، رقیے کو سمجھنے سے پہلے بنیادی باتیں جان لینا ضروری ہے۔ عقیدے کی اصلاح ہم کیسے کریں؟ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ شفا دینے والا اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تقدیر میں جو طے کیا گیا وہ بدلے، اللہ تبارک نے طے کر دیا، اسے کوئی بدلنے والا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، اس میں جو مصیبتیں آتی ہیں صبر پر اچھا بدلہ ملنے والا ہے، لہذا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ صبر کا دامن چھوٹ گیا تو آپ علاج کے نام پر کبھی شرک، کبھی بدعات، کبھی خرافات پہ چل پڑیں گے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام ہمیں قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے اپنے علاج کے لیے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام رقیہ کے باب میں ہم سب کو چاہیے کہ رسول کی سنتیں، حدیثوں کی طرف لوٹیں اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ باتیں میں نے مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تاکہ بنیادی طور پر، تمہید طور پر ہم اس بات کو سمجھ لیں باذن اللہ آنے والے درس میں کیسے ہم اپنے آپ کو دم کریں۔ اگر کسی کوئی شکایت ہے کیسے کوئی دم کر لے، اور کوئی پہلے سے اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا تدبیر ہے جو کرنا چاہیے، یعنی کسی کو نہیں ہے بیماری تو اسے کیا کیا وہ چیزیں کرنی چاہیے جس سے وہ بچ سکتا ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے فضل سے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔